الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ابن عمر إذا رأى في صوبه دما وهو يصلي وزعه ومزى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي إذا صلى وفي صوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. رواه البخاری. محترم مصلیان، اس آثار کو سننے سے قبل ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کی حالت میں نمازی کے پشت پر یعنی پیٹھ پر کوئی غلیظ چیز رکھ دے، پلید چیز رکھ دے، اونٹ کی ووجھڑی رکھ دے، بکری کی ووجھڑی رکھ دے، یا خون یعنی کپڑے میں لگ جائے، تو ایسی حالت میں نماز ہوگی یا فاسد ہو جائے؟ تو اس سوال کا جواب اس آثار کے اندر ہے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ آثار ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اگر کوئی بات ثابت ہو تو وہ آثار ہوتا ہے، وہ حدیث نہیں ہوتی. آثار اسے کہتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں یعنی تم میں سے جو بڑے ہیں ان کی بھی حکم مان. یہاں پر ہم میں سے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اگر سب سے بڑے مرتبہ والے اگر ہیں تو وہ صحابہ اکرام ہیں، کیونکہ یہ صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کے ولی تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہی صحابہ اکرام کے تعلق سے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور اللہ سے وہ راضی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دی. تو صحابہ اکرام تھے جو اللہ تعالیٰ کی ولی تھے. تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بات کے اوپر، جس حدیث کے اوپر ٹھپا نہ ہو، صحابہ اکرام نے بذات خود اجتہاد کر کے عمل کیا تو اسے آثار کہا جاتا ہے، اور ایسے آثار شریعت اسلام کے اندر جائز ہیں. اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کرنے کے بعد یہ آثار نقل کیا. باب قائم یہ کیا کہ باب اذا القی علی الظہر المصلی قذر او جیفۃ لم تفسد علیہ صلاتہ. کہا کہ جب نمازی کے پشت پر اچانک کوئی نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی. یہ باب قائم کر کے اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آثار نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں وَكَانَ ابن عمر اذا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو نماز پڑھتے وقت کپڑے میں خون لگا ہوا دیکھتے تو اس کو نماز ہی کی حالت میں اتار دیتے تھے اور اسی میں نماز پڑھتے بھی رہتے. نماز توڑتے نہیں، نماز ہی کی حالت میں کپڑے اتار دیتے اور نماز پڑھتے. وقال ابن المسیب والشعبی، حضرت ابن المسیب والشعبی کہتے ہیں کہ اذا صلی فی ثوبہ، کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے میں
فی ثوبہ دم او جنابۃ، اور اس کے کپڑے میں خون لگا ہوا ہو یا پھر جنابت، تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ او جنابت او لغیر القبلۃ، چاہے جنابت لگے ہوئے ہوں یا پھر نماز بھول سے قبلہ کی طرف منہ کر کے کرنے کے بجائے، یعنی اتر کی طرف منہ کر دیا یا دکن کی طرف منہ کر دیا یا پورب کی طرف، یعنی انجانے پہ منہ کر دیے، یا پھر تیمم کر کے نماز پڑھنے لگے، تو فصلی ثم ادرک الماء فی وقتہ، نماز پڑھ رہے ہو یا نماز سے فارغ ہو گئے، سلام پھیر دیے، تیمم کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور یا تو پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا، لیکن قبلہ کے بجائے انجانے میں دکن کی طرف اتر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے، بعد میں معلوم ہوا ارے میں تو نماز قبلہ کی طرف منہ کرنے کے بجائے میں دکن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، تو میری نماز ہوگی یا نہیں؟ تو ایسی صورت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ آثار نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم ادرک الماء فی وقتہ، نماز اسی حالت میں یعنی تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر اسی وقت پانی بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا ان کو، تو اب کیا کرے گا؟ وہ پھر سے وضو کر کے نماز پڑھے گا، نماز کو دہرائے گا یا نہیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود وہ اپنا عمل بتاتے ہیں کہ لا یعید، پانی مل جانے کے بعد بھی وہ نماز کو نہیں لیتا، یعنی اسی میں نماز پڑھنی۔ اس حدیث کے بعد یعنی اس آثار کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک لمبی حدیث نقل کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ حدیث کل سنائیں گے، لیکن یہ آثار سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہے ہو، اچانک ان کے کپڑے پہ نظر پڑی، دیکھا کہ کپڑے میں خون لگا ہوا ہے، یا پھر کپڑے میں کوئی غلیظ چیز لگی ہوئی ہو، یا پھر کوئی بدماشی کر کے یعنی اس کے پیٹھ میں کوئی وجڑی ڈال دیے ہوں، یا پھر بھول سے یعنی قبلہ بھول گئے ہوں، یا پھر تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی پانی نہیں ملا تو تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہوں، نماز پڑھ کر کے فارغ ہو گئے تو دیکھا پانی حاضر ہے، تو ایسی حالت میں اسے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، نماز کی ہو جائے گی، چاہے کپڑے میں خون لگا ہوا ہو یا کوئی بدماشی کر کے ان کے اوپر غلیظ پھینک دیے ہوں، یا پھر تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہوں، یا پھر بھول سے قبلہ بھول گئے ہوں، ایسی صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی کباہت کی بات نہیں ہے۔